ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ آج اس تفسیر ترتیبی کی آیت نمبر سورہ البقرہ کی 116 کا ذکر ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں 3 جماعتوں کا ایک قول نقل فرما کر اس کو رد فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے نشست میں بیان کیا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اسی کو رد فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے قول کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ مشرکین کا اور یہود کا اور نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ جیسا کہ مشرکین اب آج اپنے دور میں بھی آپ دیکھیں تو جو تمام قسم کے مورتی کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ بھگوان بھی ہے اور اس کے بیٹا بھی ہے۔ تمام قسم کے وہ دیوی اور دیوتاؤں کو اور بھگوانوں کو مانتے ہیں، اور بھگوان بھی مانتے ہیں، ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا آگے انشاءاللہ الرحمن ذکر جب آئے گا اپنی جگہ پر۔ یہودیوں کی بھی جماعت میں بعض جماعت ایسی تھی جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتی تھی، جیسا کہ کلام پاک میں آیا، جس کا ذکر آگے آنے والی آیات میں اپنے موقع پر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ انہوں نے بنا لیا ہے اور انہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ کے بیٹا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رب فرما رہا ہے کہ سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا جنے، اللہ بیٹے سے پاک ہے۔ دیکھیں، اگر اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیٹا ہوتا کیوں ہے یا نسل ہوتی کیوں ہے، تو دراصل نسل یہ کسی بھی جو ذات ہے اس کی بقا کے لیے نسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک دن اس انسان کو یا اس جاندار کو مر جانا ہے، جو جاندار ہے جس کی آگے اولاد ہو رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور، تو اس کو موت آ جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ فنا ہو جائے گا تو جب اس کی اگر نسل نہیں ہوگی تو اس کی جو ذاتی ہے، اس کی جو ذات ہے، ہندی میں بولتے ہیں ذات اور اردو میں ذات، تو اس کی جو اپنی ذات ہے وہ کیا ہوگی؟ فنا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آدم علیہ السلام کو آگے بیٹا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کو ایک وقت موت آ جاتی اور نسل انسانی آگے نہ بڑھتی۔ تو اولاد ہوتی ہے تاکہ اس کی پرجاتی، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو نسل ہے وہ قائم و دائم رہے۔ تو اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جسے موت آنی نہیں، تو اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اب جب اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو پھر اس کو نسل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ نسل اس لیے ہوتی ہے کہ جو انسان یا جس کی بھی نسل ہے، جو کام وہ خود نہ کر سکے، جو انسان کام خود نہ کر سکے تو آگے اس کی نسل اس کام کو انجام دے۔ مگر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، مطلق ہے،
اور کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو وہ نہ کر سکے، تو پھر اس لیے بھی اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ تو کہنے کا مقصد اولاد اس لیے ضروری ہے کہ موت آنی ہے، فنا آنی ہے، تو اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ کو نہ موت ہے نہ فنا، تو اس کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ موت، اولاد ناقص ہونے کی وجہ سے بھی اولاد کا ہونا ضروری ہے کہ کسی میں نقص ہو اور وہ کام کو انجام نہ دے سکے، تو اللہ رب العزت تمام قسم کے نقائص سے، نقص سے، کمزوریوں سے پاک و صاف ہے۔ دوسرا، اولاد کا ہونا یہ خود بھی ایک قسم کا نقص ہے، اور جب انسان کی اولاد ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس اولاد کی محبت ہوگی، اس میں وہ گرفتار ہوگا، پھر تمام قسم کے ایسے کام بھی اس کو کرنے پڑیں گے جنہیں وہ کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ تو اللہ کو اولاد اس لیے بھی نہیں کہ اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے اور ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک ہے۔ تو فرمایا سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو تم یہ سوچ رہے ہو اے مشرکین اور اے یہودیوں اور اے عیسائیوں کہ اللہ کے بیٹا ہے۔ یہودیوں کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ مانتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مشرکین یہ کہتے تھے کہ تمام فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کو رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی زمین میں اور آسمانوں میں ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یہ ساری چیزیں اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی دنیا میں، زمین و آسمان میں، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں، فرمایا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی فرما برداری نہ کرے۔ تو اب انسان ہو کر تم فرما بردار بنو یا نہ بنو، مگر تمام اشیاء اللہ کی فرما بردار ہے۔ تم فرما برداری کرو یا نہ کرو، سورج و چاند اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تم چاہو تو روگردانی اختیار کر لو، پر ہوائیں اور فضائیں اس کے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ تم چاہو تو خود کو سرکش بنا لو، لیکن جتنے بھی جاندار ہیں ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو، عقل ہو یا نہ ہو، شعور ہو یا نہ ہو، لیکن پروردگار کی فرما برداری سب کو حاصل ہے۔ دیکھیں ایک نظام کے تحت روزانہ سورج ایک جگہ سے اگتا ہے اور اپنے مقررہ نظام کے تحت چلتا ہوا ڈوب جاتا ہے۔ کبھی اس نے نافرمانی نہیں کی کہ آج میرا اس راستے سے جانے کا موڈ نہیں، آج ہم اپنا روٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، ٹریک چینج کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی جس انداز میں چاند گردش کر رہا ہے، کبھی اس نے اس سے روگردانی نہیں کی کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں، آج میں گردش کرنا بند کر دیتا ہوں۔ تو فرما رہا پروردگار کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اپنے رب کا فرما بردار ہے، نہ ان میں سے کوئی خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، ولدن سبحانہ، کہ وہ بیٹی اور بیٹوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ بھی زمینوں اور آسمان میں ہے سب اس کے رب کے فرما بردار ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اسی ضمن میں آگے جو ترتیب سے آیات آئے گی اس کا وقت ان کے آنے والے وقت میں کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی میں نے تفسیر عرض کی۔ اب آج جو دوسرے خطبہ میں آیات پڑھنی ہے اس کے تھوڑا سا ذکر کر کے پھر حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 کا ذکر کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الانسان خلق حلوعا، کہ انسان کی جو خلقت ہے حلوہ، حلوہ کا معنی ہوتا ہے لالچی اور کمزور۔ یہ نہیں کہ آپ حلوہ وہ کھانے والا حلوہ سمجھ لیں، حلوہ کا حلوعا چھوٹا ہا لام عین، اس کا معنی ہوتا ہے کمزوری اور اجلت، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان کی خلقت ہے تو انسان بڑا اجلت پسند ہے، بڑا جلد باز ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہماری طبیعتوں میں ایک عجب سی جلد بازی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی کام انسان سوچتا ہے بس ابھی کا ابھی ہو جائے، میں نے چاہا تو بس ہو جائے، اب میرے ذہن میں آیا تو بس ہو جائے،
اگر ہمیں امیر بننا ہے تو بس ہم آج ہی بن جائیں، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہم آج ہی ہو جائیں۔ صبر نام کی چیز انسان کے اندر نہیں ہے، جبکہ یہ ایسی صفت ہے کہ یہ جس کے اندر آ جاتی ہے پھر اس کو عام انسان نہیں رہنے دیتی۔ اور اس کا ایک معنی میں نے جیسا کہ بتایا کہ بے صبرے کے ساتھ ساتھ یہ عجلت پسند ہے، اور کمزوری بھی اس کے معنی میں آتا ہے، یعنی انسان ایسا کمزور ہے کہ دیکھیں ایک ذرہ برابر اس کو تکلیف گوارا نہیں، ایک پھاس بھی انسان کو چبھتی ہے تو کیسا بے قرار کر دیتی ہے۔ تو پروردگار عالم اس آیت کے ذریعہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری کمزوریوں سے لڑنا ہے، یعنی تمہارے وجود میں جو کمزوری ہے، اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو تمہیں اس ضعف اور اس کمزوری سے لڑنا ہوگا۔ فرمایا کہ جلد بازی، اسی لیے کہا بھی جاتا ہے نا کہ جلد کام جو ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، شیطان کیا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ میں یہ بات شامل تھی کہ آپ بڑے ہی مطمئن اور بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ غصہ اور وقت پر جذبات آ جانا، آپ ذرا اگر اپنے زندگی میں غور کریں تو غصے میں لیا گیا جو فیصلہ ہے، جذبات میں لیا گیا جو فیصلہ ہے، اور جلد بازی میں اٹھایا گیا جو قدم ہے، اس کے پیچھے سوائے پچھتاوا کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر تو جذبات انسان کو کچھ کرا لیں اور اس سے کچھ کرنے کے لیے مجبور کر دیں، یہ بات الگ ہے، لیکن ایک وقت جب اسے ان باتوں کا خیال آتا ہے تو سوائے پچھتاوا کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، انسان غصہ میں آ کر کیا کچھ نہیں بول جاتا، لیکن اگلے ہی پل جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اسے خود اس بات کا احساس ہوتا ہے، خود وہ ریئلائز کرتا ہے اس بات کو کہ میں نے جو کچھ کیا وہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں تھا، بلکہ قابل گرفت و مذمت تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق میں نے ایک چیز عرض کی، یہ بات شامل تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو آپ اطمینان کے ساتھ کرتے تھے، یہ نہیں کہ بس وقت پہ کوئی بات آئی، ہاں اس نے یہ کہا چلو چلو اس کو مار ڈالیں، نہیں، بلکہ غور و فکر اور صبر و تحمل کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا۔ تو اگر انسان ایٹ ونس کسی بات پر اپنی ریئیکشن نہ شو کرے، اپنے آپ کو نہ ظاہر کرے، تو پھر اس کا یہ فائدہ بھی بعد میں حاصل ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غصہ میں کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ذرا سی دیر اپنے آپ کو برداشت کر لے تو اسے پھر خود احساس ہو جاتا ہے کہ سیدھا اور صحیح راستہ کیا تھا۔ تو گویا ان آیات کے ذریعہ سے ہمیں اس بات کا درس مل رہا ہے کہ یہ جو دو کمزوریاں ہیں، یعنی ذرا سی بات پر بے چین ہو جانا، تو ہمیں اس سے بھی دور رہنا ہے، ذرا سی بات پر بے چین بھی نہیں ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بس ذرا سا کچھ ہوا اور بے صبرا پن، یا ذرا سی کوئی تکلیف آئی اور وہ برداشت کے باہر ہی ہو جائے۔ تو اس آیت کو میں نے آج دوسرے خطبہ کے لیے منتخب کیا، اس پر میں نے ہلکی سی روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ بار کسی نئی آیات کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ اب اس حدیث پاک کی طرف آتے ہیں اور اس حدیث پاک کو پیش کر کے پھر اپنے اس خطبہ کو مکمل کر دوں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح میں اس کا نمبر 923۔ حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ صلاۃ پڑھتا ہوگا، درود پڑھتا ہوگا۔ یعنی یہ درود پاک پڑھنا یہ ایسی برکت والی چیز ہے جو حضور کی قربت کا باعث ہے۔
جتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کیا جائے، انسان حضور سے یوم آخرت میں، آخرت والے دن، قیامت والے دن اتنا قریب ہوگا۔ عام دنوں میں درود پڑھنے کا یہ حال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب میرا امتی دنیا کے کسی بھی کونے سے اور کسی بھی خطے سے اور کسی بھی علاقے سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور شب جمعہ اور جمعہ، یعنی کہ جمعہ اور جمعرات کے بیچ والی جو رات ہے، اس مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، فرمایا اس وقت جو کوئی درود پڑھتا ہے تو میں خود اپنے کان مبارک سے اس کے درود کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ وہ دن ہے، آج کا دن یعنی جمعہ کا دن، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام اور کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلات پیش کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرمائے، کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق و عطا فرمائے۔